السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ایک لمبی مدت کی غیر حاضری کے بعد ایک بار پھر اس بلڈنگ کے نیچے ہم لوگ دین کی بات سننے سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ادھر حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر منحصر و موقوف ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بندوں کو بندوں سے ملا دیتا ہے اور کچھ دین کی باتیں سنوا دیتا ہے. ویسے اس میں ہماری بھی چاہت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی چاہت پر بھی فیصلہ کرتا ہے. بہرحال ہماری یہ حاضری اللہ شرف قبولیت بخشے. یہاں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہے، عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، بچے بھی ہیں. اللہ ہم سبوں کو دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع عطا فرماتا رہے اور ساتھ ساتھ دینیات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق بھی بخشے. آمین یا رب العالمین. موجودہ دور پر خطر اور پر فتن دور ہے. ہر جگہ خطرات ہیں اور ہر جگہ فتنہ و فساد ہے. خطرات کیوں ہوتے ہیں؟ فسادات کیوں برپا ہوتے ہیں؟ پھر خطرات و فسادات سے بچنے کی شکل و تدابیر کیا ہوتی ہیں؟ اسی سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا. دنیا کی انسانی آبادی کی شروعات
سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ روئے زمین کی مٹی کو جمع کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہر جگہ سے مٹیاں لی گئی، برسہ برس تک انہیں پانی میں سڑایا گیا۔ اسی سڑے ہوئے گلے ہوئے گارا سے حضرت آدم علیہ السلام کی شبیہ بنائی گئی، ان کا پتلا بنایا گیا، مجسمہ بنائی گئی، اس میں روح ڈالی گئی۔ روئے زمین پر خلافت ارضی کا صحرا ان کے سر پر باندھنا تھا، اسی مقصد سے ان کی تخلیق ہوئی۔ جنت میں رکھا گیا، علم کی دولت سے مالا مال کیا گیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، البتہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ ابلیس رادہ درگاہ ہو گیا، ملعون و مردود ہو گیا، دھتکار دیا گیا، اور جنت سے اسے لعنت و ملامت کا طوق اس کی گردن میں ڈال کر نکال باہر کیا گیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، اللہ کی جانب سے تمام چیزوں کے کھانے کی بھرپور اجازت تھی، البتہ ایک درخت کے کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، شیطان نے بزرگانہ لباس میں، خیر خواہانہ انداز میں، بظاہر مخلص بن کر انہیں برگلایا، بہکایا، اور جنت کے منع کردہ درخت میں سے کچھ کھلوا دیا۔ بھول حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اس درخت کے کچھ پتے یا کچھ پھل کھانے کے نتیجے میں جنتی لباس اترنے شروع ہو گئے۔ فوراً انہوں نے جنتی درخت کے پتوں سے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی، چھپایا، اور اس غلطی اور بھول پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اشک ندامت بہاتے ہوئے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اگر تو ہم کو بخشے گا نہیں، ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں رہ جائیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، انہیں معاف کر دیا، اور فرمایا گیا تمہاری معافی تو ہو گئی، لیکن پیدا تمہیں تو کیا گیا تو روئے زمین کی خلافت کے لیے، اس لیے آپ روئے زمین پہ جائیے۔ اللہ نے آدم و حوا کو روئے زمین پر اتار دیا۔ ساتھ میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دنیا میں جائیے، رہیے، سہیے، زندگی گزاریے، جن کے پاس میرا پیغام ہدایت پہنچ جائے، اور جو انسان اس کے مطابق عمل کرے گا، ایسے انسان کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور غمگین ہونے کی بھی حاجت نہیں۔ یہ کیا کر دنیا میں بھیج دیا گیا، انسانی آبادی بڑھتی رہی، اور اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں، ہر امت میں، ہر قبیلہ و خاندان میں، ہر علاقہ و بستی میں اپنا نمائندہ، اپنا ترجمان، اپنا سفیر، اپنا پیغمبر و رسول بھیجتا رہا۔ سلسلہ کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ یہ مختصر میں نے تاریخ آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ کام کرنے کے لیے ایک دو آدمی اٹھتا ہے اور پورا نقشہ بدل دیتا ہے، پوری کائے پلٹ ہو جاتی ہے، علاقے کے علاقے کو سدھار دیا جاتا ہے اور ان کی بگڑی بنا دی جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے اس کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کی جائے گی انشاءاللہ۔ انسانی آبادی بڑھتی رہی، بڑھ رہی ہے، بڑھتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اس آبادی کو کوئی روک نہیں سکتا، روکنے کی تدبیریں اور شکلیں نکالی گئی، بہت سے اسباب تیار کیے گئے، لیکن وہ ناکام ہی ناکام رہے۔ انسان کبھی بہانہ بناتا ہے روزی نہیں تو کہاں کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، مال و دولت نہیں ہے، بچوں کی پرورش کہاں سے کریں گے، آبادی پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ الہبادی انسان یہ سوچتا ہے کہ تعلیم و تعلم کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہے، ہم صحیح تعلیم نہیں دے سکیں گے، اس لحاظ سے خاندانی منصوبہ بندی بھی کی جائے۔ علاوہ اس کے انسان یہ سوچتا ہے کہ زمین کم پڑ جائے گی، انسانی آبادی بڑھتی چلی جائے گی، تو اللہ نے صاف اعلان کر دیا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے زندہ اور مردہ کے لیے زمین کو کافی نہیں بنایا ہے، وغیرہ ذالک۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور چلتا رہے گا۔ حالات ہمیشہ اچھے بھی رہے برے بھی رہے، اگر حالات زیادہ خراب ہو گئے تو حالات کو سدھارنے کے لیے اللہ نے علاقہ علاقہ میں اپنا نبی اور رسول بھیجا اور بھیجتا رہا۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا، پوری قوم کی صحیح رہنمائی کرنے کی ذمہ داری لیتا، وقتی پریشانیاں ان کے سامنے آتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انبیاء و مرسلین کا جنہوں نے ساتھ دیا، غلبہ و کامیابی انہیں حاصل ہوتی رہی، اور جو لوگ ان کی مخالفت کرتے رہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب سے دوچار ہوئے اور تباہی و بربادی ان کی مقدر ان کی تقدیر بنا دی گئی۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی میں مبعوث فرمایا، بھیجا۔ ذمہ داری ان کی بڑی، علاقہ ان کا بڑا، عرب سے لے کے عجم تک، پورب سے پچھم اور شمال سے جنوب تک، اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے، ہر جگہ اللہ نے اللہ کے رسول کی رسالت کو پہنچانے کا وعدہ کیا۔ الحمدللہ پہنچ گیا، رسالت پہنچ گئی، جہاں بھی باقی ہے ایک نہ ایک دن ضرور وہاں رسالت پہنچے گی انشاءاللہ۔ ہر دور میں اچھے انسان کی مخالفت ہوئی ہے۔ اب اگر تاریخ پڑھیں گے تو 5 بڑے نبیوں کا تذکرہ قرآن نے بطور خاص کیا ہے، جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء و مرسلین ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے۔ بڑے انبیاء میں ان کا نام ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان میں یہ بڑے نام 5 ہیں۔ اب غور کیجئے گا،
نوح علیہ السلام نے 950 سال، 50 کم 1000، 950 سال تک قوم کی اصلاح کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن قوم بت پرستی کے اندر مبتلا رہی اور نوح علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئی۔ 40-42 یا زیادہ 80-82 افراد ان پر ایمان لا سکے۔ اور کیجئے 950 سال مانا رکھتا ہے۔ جتنے لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اعمال صالحہ سے اپنے ایمان کو آراستہ و پیراستہ رکھا، نوح علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اور جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کا مذاق اڑایا، انہیں گاؤں سے نکالا دینے کی دھمکی دی، اللہ نے ایسے تمام لوگوں کو غرقاب کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ قرآن کا مطالعہ کیجئے گا، بڑی صراحت کے ساتھ یہ چیز آپ کو ملے گی بطور خاص سورہ ہود میں۔ آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا، تنور جہاں روٹی پکتی ہے، جہاں میں آگ جلتی ہے، وہاں سے پانی اترنا نکلنا شروع ہوا۔ اتنا زبردست پانی کا انبار لگا کہ جودی پہاڑ تک پانی کی بلندی پہنچ گئی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹا نے کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ کابو ہم پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جائیں گے اور اس سیلاب سے، طوفان سے بچ جائیں گے۔ حضرت نوح نے کیا کہا تھا؟ آج کوئی بچ نہیں سکتا ہے، بچے گا وہی جو کشتی نوح میں سوار ہو۔ باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی تھی، حال بینہم الموج فکان من المغرقین، بیچ میں موج کا تھپیڑ آیا اور بیٹا ڈوب گیا، باپ تاکتے رہے۔ پیدرانہ شفقت کی پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کیا، یہ تیرا فیصلہ تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے گھر کے فرد کو ڈبوئیں گے نہیں، لیکن یہ میرا بیٹا میرے نظروں کے سامنے ڈوبا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تسألنی ما لیس لک بعلم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ سنو، جس چیز کے بارے میں معلومات نہ ہو سوال مت کرو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جاہلوں ایسا کام مت کرو۔ تمہارا بیٹا ڈوبا ہے نا، انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بعلم۔ وہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے نقش قدم پر چلتا ہو، وہ چل کر صحیح عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی عمل اگر صحیح نہ ہو تو نبی کا بیٹا نبی کے سامنے ڈوب سکتا ہے، اور اگر عمل صحیح ہو تو غیر نبی کا بیٹا نبی کا ساتھ دے کر اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ مجھے اشارہ ملا؟ حالات بڑے خراب، حالات کا شکوہ کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ مسلمان صرف روتا ہے، رو ہی رہا ہے، ہر جگہ پٹائی ٹھکائی ہو رہی ہے، کٹائی ہو رہی ہے، کٹائی ہو رہی ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، مولنجی کا مسئلہ ہے تو یہ معاملہ ہے، گھر جلا دیا جا رہا ہے تو مسجد جلا دی جا رہی ہے تو امام کو مار دیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیوں بھائی؟ یہ مارنے والے خدا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا پوری قوم کو چیلنج کرتا، اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتے۔ آج 20 کروڑ مسلمان ہندوستان کی دھرتی پر ہے اور وہ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، ہیلار اور پریشان ہے۔ صرف انسان روتا ہی ہے، رونے سے کام نہیں چلتا ہے۔ انبیاء کی مخالفت ہوئی، کیا انہوں نے رویا؟
قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرداروں کے سامنے ترکی بترکی جواب دے کر اپنا کام انہوں نے کیا ہے. رویا تو اللہ کی بارگاہ میں رویا الہی تیرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا اور تیرے سوا غلبہ کوئی عطا نہیں کر سکتا. وہی حال حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ مختصر پڑھیے، یاد رکھیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا ہمیں کرنا کیا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا بجھایا، گھر چھوڑ دیا، دربار چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، لیکن شرک کے ساتھ کفر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. ہاں میں ہاں ملا کر زندگی گزارنے کا شیوا نہیں اپنایا. جو غلط ہے وہ غلط ہے، کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، اور جو صحیح ہے وہ صحیح، کبھی اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام کی داعیانہ زندگی کا تذکرہ بھی قرآن مجید نے بڑے حسن اسلوبی کے ساتھ کیا ہے. کاش کہ مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو سن لیتے. علامہ اقبال کے شعر پڑھتے ہیں آپ، جس میں کہا جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے نار نمرود سے بچا لیا. کیوں بچائے بھائی؟ آج بھی ہو جو براہیم سیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. کیونکہ آگ اپنے سے کسی کو جلاتی نہیں ہے، آگ کو جلانے کا حکم ملتا تب جلاتی. چھری اور تلوار کسی کو کاٹنے کی جرات اپنے اندر نہیں رکھتے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملتا ہے تب کاٹتی ہے وہ چھری اور تب کاٹتا ہے وہ تلوار. باپ بیٹا کی تاریخ میں بات آپ کو سمجھائی گئی ہوگی. اسماعیل کی حلقوم پہ چھری چل رہی ہے، روح بھی نہیں کٹ رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں پھینک دیا گیا، ان کا روح بھی جلا نہیں. کیوں؟ اللہ پاور لیس ہو گیا، اللہ کی شکتی چھین گئی. اللہ ابراہیم کی طرح اپنے بندوں کو بچا نہیں سکتا. اسماعیل کی طرح ان کی گردن پہ چھری پڑنے کے باوجود اس کی بات نہیں کر سکتا. کہ اللہ کے صلاحیت میں کمی آ گئی ہے؟ نہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ابراہیم و اسماعیل کے نقش قدم پہ ڈالا نہیں ہے. اس راستے میں ڈالیں گے. آج بھی اللہ تبارک و تعالی نار نمرود سے بچا سکتا ہے، اور زمانے میں جتنے نمرود بنے پھرتے ہیں انہیں معمولی مچھر کے ذریعے سے ان کی خاطر مدارات کی جا سکتی ہے اور اس کی جان نکالی جا سکتی ہے، اسے مارا پیٹا جا سکتا ہے. بہت مشہور ہے نا کہ ایک مچھر داخل ہوا ناک میں نمرود کے، کاٹتا تھا بہت زبردست. جب جوتے ان پہ لگتے تھے تھوڑی دیر کے لیے سکون ہوتا تھا، وہ جوتوں کی مار مستقل کھاتا تھا، تب وہ مچھر کے ڈنگ سے تھوڑی راحت اسے میسر ہوتی تھی. اسی مارا گیا، سارا غرور پندار خاک مل گیا، ساری گھمن ان کی ختم ہو گئی. اللہ کام لینے پر آتا ہے تو معمولی مچھر سے اپنے رسول کی مخالف کی تباہی و بربادی کا سامان کر دیتا ہے. فرعون کو کون نہیں جانتا ہے؟ فرعون کی فرعونیت تو ضرب المثل ہے. کوئی ظلم و ستم کرتا ہے، کوئی اکڑتا ہے، بڑا بندے کے زمانے کا فرعون بنا ہوا ہے. لیکن ہر فرعون کے لیے اللہ نے موسیٰ بھی پیدا کیا. فرعون کے دربار شاہی میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے. آپ نے کبھی غور کیا؟ جس فرعون نے اس موسیٰ کو روکنے کے لیے ہزاروں بچوں کو تہہ تیگ کروا دیا، اسی فرعون کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو پہنچا دیا اور شاہی انداز میں پرورش کروا دی. معلوم ہے آپ کو؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلے بڑھے، 8-10 سال کے لیے وہاں سے علیحدہ ہوئے. واپسی ہوئی، اللہ نے کہا کہ تم کو وہیں جانا ہے.
اسے فرعون کو سمجھانا ہے. موسیٰ نے کہا فرعون کے پاس تو جائیں گے لیکن اس کا تو ہم نمک کھائے ہوئے ہیں, اس کے سامنے بولنے میں ذرا ہچکچاہٹ ہوگی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے میں کچھ دقت و پریشانی بھی آ سکتی ہے. اس کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں, ان احسانات کو گنوانا شروع کرے گا تو ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. اللہ سے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الہی مجھے شرح صدر عطا فرما دے, سینہ کو چوڑا کر دے, کشادہ کر دے, میرے اس کام کو آسان کر دے, میری زبان کی لکنت و ہچکچاہٹ کو دور فرما دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں. نبی بن کر گئے, فرعون نے فرعونی کی. وہ فرعون جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر کوئی انسان اس کی بات کو نہیں مانتا تو دیوار میں چنوا دیتا, دیوار میں کھڑا کیا پھر ٹھکوا دیتا تھا. اس طرح کاغذ پر بڑا لمبا سا مجسمہ بنا ہوا ہے, فوٹو پکچر بنا ہوا اپنے دیوار میں ساڑ دیا ہے, اس انداز سے زندہ انسان کو دیوار میں ٹھکوا دیتا تھا. اس کے ظلم و ستم سے کوئی اس کے سامنے بولنے کے لیے تیار نہیں تھا. پوری بنی اسرائیل کو بدھوا مزدور بنا کے رکھا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کی اصلاح کے لیے بھیجا. خود موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر ہیں. اگر فرعون کا جاہ و جلال تھا تو موسیٰ علیہ السلام بھی جاہ و جلال میں کم نہیں تھے. اور دنیاوی جاہ و جلال ہے, موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخشی ہوئی جاہ و جلال ہے. پھر ہوا کیا آپ کو معلوم ہے, موسیٰ و بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم استبداد سے نجات ملی اور فرعون غرقاب کر دیا گیا, ڈبو دیا گیا. ایک آدمی کھڑا ہوا, پوری فرعون کی حکمرانی کی تخت و تاراج کا ذمہ دار ثابت ہو گیا, اس کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بن گیا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کام پر اللہ نے انہیں لگایا تھا اس کام پہ وہ ثابت قدم رہے. نتیجتاً فرعون ڈبویا گیا اور موسیٰ و بنی اسرائیل وہاں سے صحیح سلامت نکل آئے, بچا لیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا, چند سال قوم کے درمیان رہے, یہودیوں کی جانب سے بڑی لعنت و ملامت ہوئی, ان کا پیچھا کیا گیا, مارنے کی کوشش کی گئی. اللہ نے آسمان پہ بلا لیا, پھر بے قیامت وہ قیامت کی نشانی بن کے تشریف لائیں گے. مطلب ایک عیسیٰ علیہ السلام, سارے یہودی مخالف. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہودیوں کے درمیان تبلیغ بھی کروایا. کچھ لوگ مانے, کچھ لوگ نہیں مانے. نہ ماننے والوں نے ان کا پیچھا کیا, مارنے کی دھمکی دی, کوشش کی. اللہ نے یہودیوں کے ظلم و ستم سے عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ آج بھی یہودی ہمارے مخالف ہے, مشرکین ہمارے مخالف ہے, کفار ہمارے مخالف ہے, ملحدین ہمارے مخالف ہے, بے دین قسم کے لوگ ہمارے مخالف ہے, دہریہ ہمارے مخالف ہے. اسلام کے خلاف, اسلام کے علاوہ جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں وہ سب ہمارے مخالف ہیں. کیا ان کی مخالفت کے نتیجے میں ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا, ہم تباہی و بربادی سے دو چار ہو جائیں گے؟ نہیں. عقیدہ یہ رکھنا ہوگا کہ ہمارے انبیاء و مرسلین نے اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کیا تو لوگوں کی اصلاح کا سامان بھی کیا اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے انعام و اکرام سے نوازے جانے والا بنا کے پیش کیا. اور جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوں گے. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیے, صرف 23 سال کی نبی زندگی ہے, 20 اور 3 23. اس 23 سالہ نبی زندگی میں ایک آدمی نے کھڑا ہوا تھا,
مکۃ المکرمہ جو امن و امان کا گہوارہ تھا، اس کے ارد گرد ایک اللہ کے مقابلے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت۔ آپ نے ان بتوں کے خلاف زبان کھولی کہ نہیں کھولی؟ کہ سوچ لیا کہ لوگ ہم کو مار دیں گے یا مکہ میں رہنا ہمارا دشوار ہو جائے گا یا ہماری جان کے لالے پڑ جائیں گے؟ نہیں، جس کام پر ان کو مامور کیا گیا تھا، لگایا گیا تھا، بحسن خوبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا۔ مکہ کے 13 سالہ ایام کو دیکھ لیجیے اور پھر مدینہ کے 10 سالہ تاریخ کا مطالعہ کر لیجیے۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ صرف نمونہ بولنے کے لیے ہے یا ان کے نام پہ مچلنے کے لیے ہے یا ان کے نام پر اچھلنے کے لیے ہے؟ نہیں، زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے۔ اب غور کیجئے، پورا مکہ مخالف ہے، تنہ تنہ اللہ کا نبی بن کر تشریف لائیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ لوگوں کہو اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب عجم دونوں کے مالک ہو جاؤ گے۔ آخر بات کیا تھی؟ وہ تو اکیلا تھے، 40 سالوں تک اپنا لوہا منوایا تھا، اپنی صداقت اور اپنی امانت کا لوہا منوایا تھا، اپنے اندر جو فیصلہ کرنے کی طاقت اللہ نے دی تھی، اس بہترین فیصلہ کے ذریعے سے لوگوں کا سردار بن گیا۔ لیکن اس کے باوجود جب انسان کی دکھتی رگ پہ انگلی رکھی جاتی ہے، انسان تلملا اڑتا ہے۔ مشرکین مکہ 360 بتوں کے پجاری تھے، ان کے سامنے کہا گیا ان بتوں کا کوئی وقار نہیں ہے، تو ہم جیسے انسانوں کے نام پر ان بتوں کو بنایا گیا ہے، یہ تو بے اختیار ہے، یہ مردہ ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، نہ اپنی بات کر سکتے، تو ہماری اور آپ کی بات کیا کریں؟ لوگ مخالف ہو گئے، کیا بگاڑ لیا لوگوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دیا؟ نہیں، اللہ کی جانب سے حکمت عملی سکھلائی گئی۔ یہ لوگ یہاں اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب مدینہ چلے جائیے۔ مدینہ تشریف لے گئے، لوگ وہاں جمع ہوئے، اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ جہاں جہاں بھی لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان کا ایمان اسی وقت تسلیم ہوتا تھا جب اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ لوگ آ جایا کرتے تھے۔ مدینہ پہنچے، ایک چھوٹا سا ملک بنا، چھوٹی سی ریاست بنی، پھر بھی اس سے سارا کام ہوا۔ 13 سالہ مکی دور میں چند افراد، گنتی کے چند افراد اسلام قبول کیے۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سینٹر ملا، ایک جگہ ملی، چھوٹے بڑے عوام و خواص کو ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آبیاری کی، ان کی تعمیر و ترقی کا سامان کیا اور ان کا بندوبست کیا، انہیں سمجھایا بجھایا، ان کو نکھارا، انہیں تیار کیا۔ کس چیز کے لیے تیار کیا؟ وہ تسبیح کے دانہ گٹ گٹانے کے لیے تیار نہیں کیا، صرف تہجد گزارنے کے لیے تیار نہیں کیا، چھپ چھپا کر اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں کیا۔ اسلام میں نہ پاپائیت ہے نہ رہبانیت ہے، جنگل میں جانے کے لیے تیار نہیں کیا کہ جائیے غار حرام میں آپ بھی چلے آئیے، پھر غار ثور میں آپ چلے آئیے، کسی پہاڑ اونچے مقام پہ چلے آئیے، کسی جھیل اور دریا کنارے میں چلے آئیے، جنگل اور بیابان چلے، نہیں، ایسا تیار نہیں کیا۔
ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اس لیے تیار کیا تھا۔ آج میٹھی میٹھی باتیں سنائی جاتی ہے، لیکن جو کام کرنے کہا اس کی طرف رہنمائی بھی نہیں کی جاتی۔ اس لیے آج کی اس درس میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اگر وہ قابل قبول ہو تو زہ قسمت، قرآن حدیث کی روشنی میں چند باتیں آئیں گی، اسے ضرور بے ضرور قبول کیجئے اور اس کے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیجئے۔ مدینہ کی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا۔ آپ کو پتا ہے ابھی مدینہ پہنچے ہی ہے ہجرت کے دوسرے سال میں، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کی 17 تاریخ تھی۔ بدر کے میدان میں ایک جنگ کا واقعہ پیش آ گیا۔ مسلمانوں کے مردان جنگی کی گنتی ہوئی، ان کی تعداد کو سمیٹا گیا، شمار کیا گیا، معلوم پڑا 14-15 سال کے بچوں کو شامل کیا گیا تو 313 کی تعداد ہوئی۔ فریق مخالف 1000، مسلمانوں کی تعداد 313، 3 گنا ہے وہ۔ ایسا نہیں ہوا کہ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے اور ہم بیٹھے مسلح پہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کامیابی کی دعا نہیں مانگی، وہ 313 افراد کو تیار کیا، میدان بدر میں لے گئے، سب بندی کر دی۔ وہاں بڑے بڑے جیالے، بڑے بڑے سردار ہیں جو ہتھیار سے لیس ہیں، جن کے پاس سامان حرب و ضرب ہے، جن کی تعداد 1000 کے قریب ہے۔ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، تعداد بھی کم ہے اور سامان حرب و ضرب بھی نہیں ہے۔ مقابلہ میں کھڑا کر دیا، سب بندی کرا دی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ریزی کی، اللہ کی بارگاہ میں گری و زاری کی اور بڑے ناز و نخرے کے انداز میں دعا کی، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لم توبت قط الہی۔ ہمیں لگتا ہے آج یہ مٹھی بھر جماعت میدان بدر میں شہید ہو گئی یا یہ ان کو قتل کر دیا گیا، یہ ناکامی سے دو چار ہو گئے، تو ہم کو لگتا ہے کہ روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کبھی کوئی نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات تھی۔ معاملہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی 313 کو غلبہ عطا کر دیا، کامیابی بخش دی۔ اب شروع ہوا اسلام کا بول بالا۔ کتب چھپ چھپ جب تبلیغ ہوتی تھی، مکہ المکرمہ کو چھوڑنا پڑ گیا تھا، لوگ دین و ایمان بچا کر مدینہ میں جمع ہو رہے تھے۔ جب مدینہ میں ان کو جمع کر دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صحیح تعمیر و ترقی کی راہ دکھلائی، ان کی تربیت بھی کی، ان کے نفس کی بھی تربیت کی، ان کے مال کی بھی تربیت کی، ان کی جان کی بھی تربیت کی، یہ سارا مسئلہ ان کے سامنے بیان کیا۔ ایسے تیار ہوئے کہ پھر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتے تھے، تو صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ اب دیکھیں گے 10 سالہ مدنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 وہ لڑائیاں جس میں خود شریک ہوئے۔ اندازہ لگائیے 10 سال کی مدنی زندگی میں بہت سی جنگیں ہوئی، لیکن 27 جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک طرف دعوت و تبلیغ ہے اور دوسری جانب اگر اسلام کے خلاف کوئی انسان بکواس کرے گا اس کی زبان کیجیے جا سکتی ہے۔ ہم جنگوں کی شروعات کرنے نہیں جا رہے، لیکن اگر کوئی انسان ہماری جان کے پیچھے پڑے گا ہم اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اگر کوئی انسان ہمارے خلاف کرے گا ہم اس کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر کوئی انسان ہمیں برگلائے گا، لڑائے گا، ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر کوئی انسان ہمارے خلاف کارروائی کرے گا پھر ہم اس کی جواب کے طور پر کارروائی ان کے خلاف ہم کریں گے۔ قرآن حدیث کی تعلیم کب سیکھیں گے آپ؟ ڈر لگتا ہے لوگوں کو سکھلانے میں، اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم مار کھا رہے ہیں لیٹے ہوئے،
اور ماریے. تو گاندھی جی کا اصول ہے ایک گال پہ تماشا لگا دیا, اس پر بھی مار لیجیے. یہی نا ہوا, ادھر مارا اس کو بھی ماری لیجیے آپ. ترکی بترکی جواب دینے کا وقت ہے. اب کہے گا ہمیشہ مکی دور میں ہے تو نہیں چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں 13 سالہ مدنی مکی دور ہے تو 10 سالہ مدنی دور بھی ہے. 13 سالہ مکی دور ہے تو 10 سالہ مدنی دور ہے. ہم کب تک مکی دور میں رہیں گے کہ مدنی دور ہمیں نظر نہیں آتے؟ اس مدنی دور کو سامنے رکھیے. لیکن مدنی دور کب قابل قبول ہوگا؟ اس کے فوائد و اثرات و ثمرات کب مرتب ہوں گے؟ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو دیکھنا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو مسجد نبی میں بلایا. امیر بھی ہے, غریب بھی ہے, چھوٹے بھی ہے, بڑے بھی ہے, کالے بھی ہے, گورے بھی ہے, عورت بھی ہے, مرد بھی ہے, بچے بھی ہے, بوڑھے بھی ہیں. سبوں کو آپ نے تربیت دی, سب نے آپ سے تربیت حاصل کی, جینے کا اصول بھی سکھلایا. سماجی زندگی کیسے ہو, معاشی زندگی کیسے ہو, اقتصادی زندگی کیسے ہو, معاشرتی زندگی کیسے ہو, اہلی اور گھریلو زندگی کیسے ہو, باہر کی زندگی ہماری کیسے ہو, مسلموں کے ساتھ ہمارے رابطے کیسے ہو, غیر مسلموں سے تعلقات کیسے ہو, پڑوسی کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہو, غیر مسلم کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہو, پڑوسی اپنا ہو بیگانہ اس کے ساتھ تعلقات کیسے ہو. یہ ساری چیزیں بطور تعلیم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان چنندہ جماعت کو سکھلایا, پڑھایا اور بتایا. بھئی اللہ تبارک بتائیے اپنے رسول کے ذریعے تعلیم بھی دلوائی. اگر مسجد نبی میں تم سجدہ میں سر پٹکتے ہو اور اپنے گھروں میں نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اپنے پہلو کو الگ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رات کے آخر حصے میں تہجد گزاری کرتے ہو, تو وہیں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا, تمہاری جان چلی جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, مال لٹ جائے لیکن تمہارا ایمان لٹنے نہ پائے. یہ درس دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس طرح سکھلایا ان کو اور فرمایا دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نعمت ہدایت ہے, نعمت اسلام ہے. تمہاری جان کے لالے پڑ جائیں لیکن اسلام کا جھنڈا جھکنے نہیں پڑے, تمہارے خلاف کارروائیاں ہو جائے اس کی پرواہ نہ کرنا. اسلام کے خلاف اگر کارروائی ہوتی ہو تو تمہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا ہے. یہاں تک کہ اگر حدود حرم کی حرمت کو پامال کیا جائے اور اشہر حرم کی حرمت کو پامال کیا جائے, حرمت والے مہینوں کی عزت و ناموس کو تار تار کیا جائے, تو تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری ذریعے سے وہ تار تار ہو جائے. ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں تیار ہونا پڑے گا. قرآن نے کہا پڑھیے سورہ انفال اور سورہ توبہ تو اندازہ ہوگا, اور سورہ محمد تو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے مسلمانوں کو کیا سکھلایا ہے. آج اس قسم کی باتیں اگر لوگوں کے سامنے آتی ہے, علیہ جلا بڑا ببالی مولانا ہے اور جلالی مولانا ہے. ارے بھائی اللہ کے واسطے ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے, قرآن کی بات ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لوگوں اپنے اندر جنگی مہارت حاصل کرنے کے لیے وہ تمام تر طاقتیں اور قوتیں جمع کر لو کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا کے رکھ سکو. یہ چیز ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہم تو خود سے ڈرے ہوئے ہیں. نتیجے کے طور پر سارا زمانہ ہمیں ڈرا رہا ہے اور ہم سب سے ڈر کے بھیگی بلی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. کرنا ہمیں کیا ہے؟ آج موجودہ دور میں حالات بڑے خراب ہیں. اب کہتے ہیں نہ گفتہ بھی حالات, جن حالات کا تذکرہ نہ کرنا ہی بہتر ہے. مکی دور سے حالات زیادہ خراب نہیں ہیں.
ایمان لانے کے جرم میں صحابہ کرام کو گرم کوئلے پر، تپتے میں کوئلے پر لٹایا جاتا اور ان کی پیٹھ میں بھاری سیل ڈال دی جاتی، کوئلہ جلا ہوا کوئلہ، اور اس کی چنگاری بجھ جاتی تھی، لیکن ایسے اسلام کے ماننے والے کے دل میں جو اسلام کی چنگاری پیدا ہو گئی تھی وہ بجھ نہیں پا رہی تھی۔ کہا ہمارا ایمان، ایمان لانے کے نتیجے میں بوریاں میں چٹائی میں ان کو لپیٹا گیا اور اس کے بعد دھکنی دی گئی، دھواں دیا گیا تاکہ یہ اسی میں انمنا کے رہ جائے، اکبکا کے رہ جائے۔ برداشت کیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ حضرت بلال کا تذکرہ پڑھتے ہیں، کالا کلوٹا غلام، ایمان لانے کے نتیجے میں ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوا، گردن میں کتے کی طرح پٹا باندھ کر، اللہ رحم فرمائے، گردن میں پٹا باندھ کر گرم ریتیلی زمین پر ان کے کھسیدا جاتا تھا، مار پڑتی تھی، ٹھکائی پڑتی تھی، کہا جاتا اسلام سے پھر جاؤ، کہتے عہد عہد، اللہ کی سوا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے جس پر ہم نے ایمان لایا ہے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ بچائے نا تو عمر فاروق جیسے انسان کہتے تھے سیدنا بلال، ایک غلام خاندان کا فرد ہے، اسلام کی دولت انہیں ملی ہے، عمر فاروق جیسے انسان کہتے سیدنا، ہمارے سردار ہیں۔ اسلام ہمارے پاس ایسے نہیں آیا ہے، نرم گرم بستر سے نہیں آیا، بہترین کھانا خوراک سے نہیں آیا، زر برق لباس سے نہیں آیا، عالیشان عمارت اور بلڈنگوں سے نہیں آیا، زمین و جائیداد کی کثرت سے نہیں آیا، اور مال و دولت کی بہتات سے نہیں آیا۔ اسلام ان بوریاں نشینوں کی محنت سے آیا ہے، کیا حسن سمجھا ہے اور کیا اس کی جانا ہے، ہم خاک نشینوں کے ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم کمزور ہیں جسمانی اعتبار سے، لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم پہاڑ کو بھی توڑ سکتے ہیں، طوفان کو بھی ہم روک سکتے ہیں، سیلاب پر بند باندھ سکتے ہیں، آگ میں داخل ہو کر آگ کو ہم بجھا سکتے ہیں، ہم اس میں جل نہیں سکتے۔ وہ صورت بھی ہے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ علامہ اقبال نے منظر کشی کی ہے، اسے تاریخ سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے۔ بیدرم سلطان پور، میرا باپ بادشاہ تھا، اور آپ کیا ہے بھائی، ہم کیا ہیں؟ اس لیے رونا بند کیجئے، گیری اوزاری بند کیجئے، شکوہ شکایت بند کیجئے۔ موم لنچنگ کا شکوہ ہے، امام کے مارنے کا شکوہ ہے، مسجد اور مقدس مقامات کے توڑنے کا شکوہ ہے۔ کتنی بڑی تعداد ہوگی کہ جس کا شکوہ کیا جائے بھائی، آج تو بڑی تعداد میں ہم موجود ہیں، اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے مسلمان کبھی موجود نہیں تھے، لیکن جتنی کثرت تعداد مسلمانوں کی ہے، ذلت و خواری بھی اسی انداز سے بڑی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار و تاریک قرآن ہو کر۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں، ہر انسان اس کا شکوہ کرتا ہے، لیکن حالات خراب ہے، حالات خراب ہے، حالات خراب ہے، بولنے سے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ آپ کے راستے میں نجاست پڑی ہوئی ہے، ہر آدمی بولے گا گندگی پڑی ہوئی ہے، دوسرا گندگی پڑی ہوئی ہے، تیسرا گندگی پڑی ہوئی ہے، یہ خود صاف کیے، خود صاف کروائیے۔ صاف کرنے کرانے سے گندگی صاف ہوگی، بولنے سے گندگی صاف نہیں ہوتی ہے۔ باتوں سے کوئی کام بنا ہے نہ بنے گا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں بولتے ہیں، تو حالات کی درستگی ہونی چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، حالات درست کرنے کی کوشش کیجئے۔ کیسے کوشش کریں گے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی اور حالات کو بنایا اور سدھارا، صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا، اسے پڑھایا بھی ہے۔ صفہ میں، مسجد نبی کے چبوترا میں غریب و نادار بچوں کو حافظ قرآن بھی بنایا ہے، عالم دینی بنایا ہے، میدان کا شہ سواری بنایا ہے، رہبان باللیل و فرسان بالنہار بنایا ہے، رات میں نرم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں رونے والا بنایا ہے، اور جب ضرورت پڑی تو میدان کارزار میں کام آنے والا ہی بنایا۔
کب ہوگا یہ؟ جب تک زبان نہیں کھولیں گے اور اپنے اعمال اور اپنے حرکات و سکنات کی اصلاح نہیں کریں گے ٹکائی پٹائی بھی ہوتی رہے گی. اور یاد رکھیے گا کسی حکومت کی یہ طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو زخم پہنچائے. کسی ملک کی قوت اور شوکت نہیں ہے کہ اہل اسلام کو زمین دوز کر دے. دنیا کے سارے حکمراں مل جائے تب بھی اسلام اور مسلمانوں کا بال باقا نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہمارا ایمان ہے روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، حیات و موت کا مالک اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے. قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی واللہ یرزق من تشاء بغیر حساب واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس جاتے بلا حساب دیتا ہے. بہرحال بتانا یہ ہے کہ کسی انسان کے اندر یہ طاقت و توانائی نہیں ہے کہ ہمیں عزت پہنچا دے یا ہمیں عزت دے دے. نہ ہماری عزت کے وہ ذمہ دار ہے نہ ہماری ذلت کے وہ ذمہ دار ہے. ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. آج اگر ایسے حالات بنے ہیں تو وجہ اس کی کیا ہے؟ بس اس وجہ غور کر لیجیے بات ختم ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ تعداد زیادہ ہے، افراد زیادہ ہے، زمین و جائیداد زیادہ ہے، آج مسلمانوں کے ممالک بھی زیادہ ہے. پوری دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے. لیکن اسی تعداد کی مناسبت سے ذلت و خواری بھی زیادہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا وشواس اللہ پر سے اٹھ گیا ہے. ہمیں اپنے طاقت و توانائی پر فخر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد نہیں ہے. صحابہ کرام کا اعتماد اللہ پہ تھا، اپنی طاقت و قوت پہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے رکھا تھا کہ اللہ ہمارا سب کچھ ہے، اللہ ہمارا معاون ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے، اللہ ہماری ذلت و خواری اور عزت و سرفرازی کا ذمہ دار ہے. اللہ ہی کے قبضے میں ہماری حیات و موت ہے. جب چاہے گا رکھے گا، جب چاہے گا ہماری جان لے لے گا. اور جب بچانا چاہے گا تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پہنچا کے بچا سکتا ہے. ہوا نا؟ جب اللہ نے بچانے کا ارادہ کیا تو جس بچے کو ذبح کرنے کے لیے فرعون نے پوری تیاری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو فرعون کے شاہی دربار میں پہنچا کر اسی شاہانہ وقار کے ساتھ پرورش کروا دیا. اور جب بچانا چاہتا ہے تو نار نمرود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا ہے اور نار نمرود کو گل و گلزار بنا دیا. آج اگر اللہ کا نام لے گا اللہ ہمیں بچائے گا نہیں. اس کا مطلب ہے اگر نہیں بچا رہا ہے تو ہم صحیح معنوں میں اللہ کا نام صحیح انداز سے نہیں لیتے ہیں. ورنہ 313 کی تعداد 1000 کا مقابلہ کرے غلبہ حاصل کر لے. جنگ احد کے موقع پر 1000 کی تعداد 3000 کا مقابلہ کرے غلبہ حاصل کر لے. جنگ خندق کے موقع پر 3000 کی تعداد 10,000 سے مقابلہ کرے غلبہ حاصل کر لے. پوری تاریخ پڑھ جائیے آپ، ہمیشہ 3 گنا لوگوں سے مقابلہ ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. کیوں؟ وجہ اس کی کیا تھی؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ قرآن کی آیت کس دن کے لیے ہے؟ وَلَا تَهِنُوا، سست نہ پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین نہ بنو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا ایمان درست ہے تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے.
اب فیصلہ کر لیجئے یہ قرآن کی بات صحیح ہے یا ہمارا ایمان صحیح ہے. یقیناً ادنا درجے کا ایماندار بھی یہی کہے گا بھائی ہمارے ایمان میں کوتاہی ہے، اللہ کے کلام میں کسی قسم کی خامی اور خرابی نہیں ہے. قرآن تو چلا کے کہہ رہا ہے نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر مومن رہو گے. آج مسلمان سر بلند کیوں نہیں ہے؟ سب سر نگو ہیں. 55 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے ہیں لیکن دنیا کے دوسرے ممالک کے سامنے گردن جھکائے بیٹھے ہیں. کیوں؟ آپس میں لڑتے ہیں، کسی کا کسی تال میل نہیں ہے. حب الدنیا و کراہیت الموت کی بیماری ان کے اندر پہنچ چکی ہے. دنیا کی چاہت ہے اور موت سے نفرت ہے، نتیجے کے طور پر سب کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے. مسئلہ کھڑا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر، ڈر لگ گیا. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے فرعون بن کے کھڑا ہوتا ہے، فرعونی نظام چلاتا ہے. کوئی بلڈوزر بھاوا بن جاتا ہے، کوئی مسلمانوں کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کرتا ہے، کوئی اسلامی شریعت کے خلاف قانون بناتا ہے، وہ طاغوت بنا بیٹھتا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اسی طاغوت کے سامنے سر جھکائے بیٹھے، سر جھکائے کھڑے ہیں اور اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں. پھر کون اللہ بچائے گا بھائی؟ اللہ تو وہی کہے گا جس کو تم نے بھگوان مانا ہے، جس کو تم نے دیوتا سمجھ لیا ہے، جس کو تم نے اپنے آقا اور معبود سمجھ لیا ہے، جس کے سامنے تم گردن جھکا کھڑے ہو. جاؤ وہی سے عزت لے لو. کہاں ملے گی عزت آپ کو؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اپنا کھویا ہوا وقار واپس لے آئے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عزت و ناموس کی حفاظت ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہی شان و شوکت کے ساتھ ہم زندہ رہیں، تو صرف بکنے سے نہیں ہوگا، بولنے سے نہیں ہوگا، اور سبحان اللہ مچل کے کہو، الحمدللہ کچل کے کہو، یہ کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کا عملی جامہ پہنانے سے ہوگا. مسلمان مرد ہو یا خواتین، جوان ہو یا بزرگ، ہر ایک کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے اسلام تو ہمیں جینا سکھلاتا ہے، اسلام ہمیں نڈر بناتا ہے، اسلام ہمیں بے خوف بناتا ہے. اسلام تو کہتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، کہ صرف مجھ سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم نے اللہ کے سوا سب سے ڈرنا شروع کر دیا. نتیجہ کیا ہے؟ جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا ہے دنیا کے ذرہ ذرہ سے ڈرنے پر اسے مجبور کر دیا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، میرے عزیز بچوں اور جوان ساتھیوں، اب اسلام کو پڑھیے. 23 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، غور کیجئے کہ 23 سالہ زندگی میں کیا انقلاب پیدا کیا تھا. وہ تو اکیلے تھے نا، آج تو 20 کروڑ آپ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں. پوری دنیا میں اس وقت اکیلے تھے بھائی، پوری دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ ہے. پھر ڈرنا کیا ہے؟ وجہ کہ ہم نے اس طریقے کو اپنایا، میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا تھو، کھانے پینے میں، عیاشی کرنے میں، پہننے اوڑھنے میں، گھومنے پھرنے میں ہماری سب کچھ ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینے میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو سدھار نہیں پاتے، اپنے بچوں کو سدھار نہیں پاتے، اپنے گھر کی خواتین کو سدھار نہیں پاتے، باہر والوں کیا تبلیغ کریں گے؟ یاد رکھیے گا قرآن مجید نے مسلمانوں کی شان بتلائی ہے، اس شان کو یاد رکھیے، اور اسی شان کی بنیاد پر شان سے جی سکتے ہیں، اور اسی شان کی بنیاد پر اب دنیا والوں کو صحیح مقام عزت و آبرو دلا سکتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے. کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا کتنا بڑا مقام ہمارا آپ کا ہے؟ اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہم تو بہتر امت ہے، ہم اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہمارا کام بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی کو روکنا ہے، اور خود اپنے آپ کو ایمان پہ ثابت قدم رکھنا ہے.
یہ تینوں دن ہمارے پاس ہے؟ کچھ نہیں. پھر کیسا مسلمان بھائی؟ آج کے تہجد گزار مسلمانوں کا مقابلہ اگر صحابہ کرام کے ایمان کے سامنے کیا جائے تو پتا چلے گا کہ ان کے پاسنگ میں نہیں ہے. شہر کے ایسا نہ ہو جائے کہ اس زمانے کا منافق بھی ہم مسلمانوں سے بہتر تھا. بات بڑی کڑوی ہے. 5 وقت کی نماز منافق بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا نام منافقین کی جماعت میں شامل ہو جائے اور مسلمانوں کی جماعت سے ان کا نام کاٹ دیا جائے. ہمارا حال کیا ہے؟ فیصلہ کر دیجیے آپ. اس لیے کنتم خیر امہ، ہم بہتر جماعت ہیں. ہماری بعثت، ہمارا پیدا کیا جانا ہمارے اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے، دوسروں کی اصلاح کریں. تب اللہ تبارک بتانے لگا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. لوگو اللہ کے لیے عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے گواہ بن کے تیار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. کیسی گواہی ہم نے دی ہے؟ کبھی ہمت ہم نے کی ہے؟ ہم تو گھر میں اسلام کی بات نہیں کر سکتے، بیٹا کو اسلام نہیں سکھا سکتے، بیٹی کو اسلام نہیں بتا سکتے، بیوی کو اسلام نہیں سکھا سکتے، شوہر کو اسلام نہیں سکھا سکتے، باپ دادا کو اسلام نہیں سکھا سکتے، غیروں کیا سکھانے جائیں گے؟ یہ ہماری شان ہے، ہم بہتر امت ہے. اس شان کو سمجھیے، پتا چلے گا اللہ نے مسلمانوں کو کتنی بڑی شان دی ہے. شان اگر یاد ہو جائے تو اپنا مقام منصب آپ سمجھ لیں گے. اسی آیت کا ترجمہ پڑھیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کبھی اس آیت کے شان نزول کو پڑھیے. دوسرا سپارہ کے پہلے پیج پر یہ آیت آپ کو ملے گی. کیا ہے وہ؟ تم بہترین امت ہو. کیسے بہتر ہو؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں کے خلاف گواہی دینے والے ہو. کون لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے آپ؟ دنیا میں اگر آپ نے گواہی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کیا ہے، دشمنان دین کے سامنے اسلام کا بول بالا کیا ہے، یہ بھی بڑی چیز ہے. لیکن اس آیت کریمہ میں جو شان بتلائی گئی وہ یہ ہے، جب میدان محشر میں اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے انبیاء مرسلین جمع ہوں گے اور ان کی امت اور ان کی قوم جمع ہوگی. بعض نبی ایسے ہوں گے کہ اپنے قوم کے بارے میں کہیں گے الہی میں ان کو پیغام پہنچایا ہے، تو ان کی قوم کے لوگ کہیں گے الہی ہمارے پاس تو کبھی پیغام پہنچائے نہیں تھا. تو اللہ نبیوں سے کہیں گے ہے آپ کے پاس کوئی گواہ؟ کیسے آپ کی بات مان لے کہ آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو انبیاء کی جانب سے امت مسلمہ، امت محمدیہ کو یاد کیا جائے گا. یا اللہ بلائی امت محمدیہ کو، وہ ہمارے لیے گواہی دیں گے. کتنا بڑا مقام اندازہ لگائیے. انبیاء کرام علیہ السلام کا وکیل صفائی بن کر میدان محشر میں ان کی قوم کے خلاف آپ کھڑا ہوں گے. لوگ کہیں گے الہی یہ تو ہمارے زمانے میں تھے، کیسی گواہی؟ انہوں نے کہا جس آنکھ سے ہم نے قرآن پڑھا ہے اور جس کان سے ہم نے قرآن کو سنا ہے، جس نبی کو ہم نے دیکھا ہے اور جس نبی کے فرامین کو ہم نے سنا ہے، وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات بتلا رہی ہے کہ سارے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیغام پہنچا دیا تھا، اس بنیاد پر ہم گواہی دیتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے گواہی دیں گے اللہ میری امت کے لوگ بالکل صحیح کہتے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے. اور یہ مقام کب ملے گا؟ جب یہاں دنیا میں لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کریں گے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اعلان کریں گے، دین اسلام کی حقانیت کو برملا بیان کریں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم کوئی کام کے آدمی ہیں. اس کے لیے جان بھی جا سکتی ہے، مال بھی جا سکتا ہے، عزت و آبرو بھی جا سکتی ہے، اولاد بھی آپ کی چھینی جا سکتی ہے، بیوی بچوں سے آپ کو الگ کیا جا سکتا ہے، گھر سے آپ کو نکالا جا سکتا ہے، ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. مگر یہ ساری چیزیں اس لیے گوارا ہوگی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس لیے میرے بھائیوں لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بجائے میں گزارش کرتا ہوں اب اسلام کو پڑھیے،
اور قرآن کو پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح حیات کو پڑھیے، کم سے کم مکی اور مدنی زندگی کو پڑھیے، یعنی نبوت کے 23 سالہ ایام کو پڑھیے، صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، ایمان لانے کے جرم میں ان کے ساتھ مخالفین کی جانب سے جو بدسلوکیاں ہوئی تھی اس کو بغور مطالعہ کیجیے، پھر صحابہ نے جو ایمان پہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا ہے، اپنے ایمان کو بچایا ہے، سب کچھ کو چھوڑ دیا ہے، ساری چیزوں کو قربان کر دیا، لیکن اسلام کو قربان کرنے سے بچا کے رکھا ہے، اس نظریے کو اپنائیے۔ دنیا کا سب سے بہتر انسان میدان میں کھڑا ہے، دنیا کا سب سے بہتر انسان سب سے بہتر جگہ سے انہیں نکالا جا رہا ہے، وہ نکلنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا دین بچے گا تو سب کچھ بچا لیں گے، اگر ہمارا دین نہیں بچتا ہے تو مکہ المکرمہ میں رہ کے کیا کریں گے ہم؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تو مکہ سے کہا، مکہ ہے شہر مکہ، مجھے تم سے بہت پیار ہے، اگر تمہاری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی نہیں نکلتا۔ نکلے وہاں سے مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، الہی تو بابا ابراہیم کے لیے مکہ المکرمہ کو حرم بنایا تھا، مدینہ طیبہ کو میرے لیے حرم بنا دی۔ صرف حرمین شریفین کہتے ہیں، دو حرم کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کردہ حرم اور محمد الرسول اللہ کے لیے تیار کردہ حرم، وہ حرمین شریفین ہیں، دونوں کا بڑا اعلیٰ مقام، عرفہ مقام ہے، جہاں ایمان سمٹ کے چلا جائے گا، قرب قیامت میں انہی دونوں جگہ پر اسلام چلا جائے گا، لوگ گھومتے رہ جائیں گے۔ اس لیے آج فتنہ بے شمار ہے، مہدیت کا فتنہ ہے، کوئی بولتا مہدی نکل گیا، کوئی بولتا دجال نکل آیا، کوئی بولتا یہ فتنہ یاجوج ماجوج کی شروعات ہو گئی، کوئی اور لگاتا ہے دینی اعتبار سے فتنہ ہے، دنیاوی اعتبار سے فتنہ ہے، مالی اعتبار سے فتنہ ہے، جسمانی اعتبار سے فتنہ ہے، مختلف قسم کی فتنوں کا سامان ہمارے سامنے ہے۔ ان فتنہ سامانی سے بچنے کی شکل کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے رشتہ ناتا جوڑنا ہے۔ اب پڑھیے قرآن و حدیث کو، اس کا عملی جامہ پہنائیے، شروع کیجئے اپنے گھر سے، برادران وطن کو تعلیم دیجئے اور اسے دعوت دیجئے، اسلام کو سمجھائیے، پھر مقابلہ کرنا بتاتی ہے تو ضرور مقابلہ کیجئے، خامخواہ کچھ بولے بھی نہیں، یہاں پیٹے جاتے ہیں، مارے جاتے اس لیے کہ آپ مسلمان کہے جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد اس لیے مارے جائیں گے کہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ کہے گا ادھر سے لات کھا کے تو آئے ہو، تو مسلمان کی گنتی میں تھے، لیکن میری گنتی میں تو مسلمان نہیں ہو، جاؤ جہنم میں۔ کہاں جائیں گے ہم؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے؟ اس لیے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلام کو سمجھیے، اسلام کو پڑھیے، خالص اسلام کو پڑھیے، خالص اسلام کتاب اللہ اور صحیح حدیث رسول اللہ پڑھیے، دیکھیے، اس کے مطابق عمل کیجیے۔ علماء جو صحیح رہنمائی کرنے والے علماء ہیں ان سے رابطے میں رہیے، آپ کو صحیح رہنمائی کی جائے گی، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے، اپنے اخلاقیات کو اور اپنے معاملات کو اور اپنے اقتصادیات کو، اپنے تمام تر زندگی کے نظام کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح سے صحیح ترین بنانے کی کوشش کیجیے، پھر اس کے بعد اس پر ثابت قدم رہیے۔ دیکھیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کی مقابلہ کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ نمرود کا کام مچھر سے پورا کیا جا سکتا ہے، فرعون کا کام پانی سے تمام کیا جا سکتا ہے، اور قوم عاد اور قوم سمود کی تباہی و بربادی زلزلوں سے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیخ دار آواز سے، بجلی کی کڑک سے یا بادل کی گرج سے یا ہوا اور طوفان سے اللہ تبارک و تعالی قوموں کو تباہ و برباد کر چکا ہے۔ کہتے ہیں ظالم کی عمر زیادہ نہیں رہتی ہے، ان کا ظلم بربریت جب بڑھتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ظلم سے پرہیز کیجئے، ظالم نہ بنیے، عادل بنیے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم پڑھتے نہیں، حدیث رسول ہمارے پاس موجود ہے، ہم پڑھتے نہیں، اسلام ہمارے پاس موجود ہے، ہم برتتے نہیں، اللہ اس کے رسول کے فرامین ہمارے پاس موجود ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو ہم نے قرآن نے کہا اس امانت کو ہم نے پہاڑ کو دیا، نہیں لیا، زمین کو دیا، انکار کر دیا، آسمان کو دیا، انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، لیکن انسان تو بڑا ظالم بھی اور جاہل بھی ہے۔
اب کہیے گا قرآن کے بوجھ کو اٹھانے والا ظالم و جاہل کیسے ہو جائے گا؟ ظلم اس لیے کر رہے ہیں، ظالم اس لیے ہے کہ قرآن جیسی عدل و انصاف پر مشتمل کتاب ملی ہے، ہم اس کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں۔ اور جہالت اس لیے ہے کہ قرآن جس کی شروعات اقرا سے ہوئی ہے اور مسلمان جس کی مذہبی کتاب کی شروعات لفظ اقرا سے ہوئی ہے، ان میں نہ خواندگی کی شرح زیادہ ہے، نہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، اس لیے اللہ کے واسطے ظلم و جہل سے نکلیے اور اسلام کی اخلاق حسنہ کو قبول کیجئے، اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنا کردار درست کیجئے۔ کردار نہیں ہے تو بکواس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، قول کے اور قول گفتار کے غادی نہ بنیے بلکہ کردار کے غادی بننے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے کردار پیش کیا ہے اور اس کردار کے نتیجے میں اسلام کو بول بالا ہوا ہے۔ ہم مسلمان صرف گفتار کے غادی ہیں، صرف لڑتے ہیں اور بھیڑتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، لیکن جب کسی قسم کی باری آتی ہے، معمولی سا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، پھر قوارانہ فساد کی نوبت آتی ہے۔ آپ نے 92 کے فساد میں دیکھا ہوگا، علاقے سے لوگ بھاگ بھاگ کے دوسرے علاقے میں چلے جا رہے ہیں۔ کیوں چلے جا رہے ہیں بھائی؟ وہاں سیف رہیں گے کب تک؟ یہ علاقہ ہے نا جہاں سے لوگ نکل کے اس علاقے میں گئے تھے، ٹنگڑا ہو کے موتی جھیل ہو یا اس کے پیچھے کے علاقہ ہو، سب بھاگ رہے تھے۔ کیوں بھاگ رہے تھے بھائی؟ تو جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں، کم سے کم کبھی ایمان بچانے کے لیے تو بھاگیے۔ جس علاقے میں آپ کا ایمان صحیح سالم نہیں ہے اسے ہجرت کیجئے، اس علاقے پہنچیے جہاں آپ کا ایمان صحیح سالم رہ سکے۔ بہرحال تو لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے میری گزارش یہ ہے کہ اپنا کردار درست کیجئے، اپنا اخلاق درست کیجئے، اپنا معاملات درست کیجئے، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کیجئے، دوسروں کو دوشی ٹھہرانے کے بجائے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیے اور اپنے گناہوں پر اشک ندامت بہا کر اللہ کی بارگاہ میں گری وزاری کیے اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگیے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تقوی و طہارت کی بنیاد پر آسمان سے برکتوں کا ہن برسائے گا اور زمین سے برکتوں کا خزانہ نکال دے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجیے الہی اللہ ہمیں متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، دیندار بنا دے، کتاب و سنت کا پاسدار بنا دے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قضا ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ الہی جو لوگ تیرے دین کا داعی ہے، کتاب و سنت کا پرچارک ہے، جگہ جگہ ان کی زبردست مخالفت ہوتی ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام تر مخالفتوں کے طوفان میں کتاب و سنت کی شمع جلاتے ہوئے انہیں قائم و دائم رکھ۔ الہی ہمارے بچوں کو، ہمارے عزیزوں کو، ہمارے بچیوں کو، ہمارے بہنوں کو، ہماری ماں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، سب کو تو دیندار بنا دے اور دین کا وفادار سپاہی بنا دے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی تربیت ارشاد کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔